ساری پہچان مٹا دی جائے گی. قیامت میں اگر پہچان ہوگی تو درود پاک کی برکت سے ہوگی. قبر میں اگر پہچان ہوگی تو درود پاک کی برکت سے ہوگی. ساری پہچان مٹ جائے گی میرے بھائی. ساری تمنگری ختم ہو جائے گی, ساری سکندری ختم ہو جائے گی, سارے دانا ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر تمہارے اندر عشق رسول ہے, اس بھونا کے زمین پر بیٹھ کر کے آپ نے کبھی رات کی تاریکیوں میں مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھا ہے, تو یہی درود پاک کی برکت تمہارے قبر میں روشنی لائے گی اور حشر میں شفاعت دلائے گی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بے شک. مذاق بنا لیا گیا. 1 گھنٹہ بیٹھو, 2 گھنٹہ بیٹھو, ادب سے بیٹھو, یہ عقیدت رکھ کے بیٹھو کہ ہم کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ہم سب کا پروردگار دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اور یہ عقیدہ زندہ رکھو دل میں کہ اللہ کا محبوب بھی دیکھ رہا ہے. وہ مدینے میں ضرور ہیں مگر ہم گناہگاروں کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. میرے بھائی عشق تو کرو سچی, عقیدت تو سچی کرو. میرے آقا اپنے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج کس کے لیے پڑھا جائے, عمرہ کس کے لیے کیا جائے؟ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا جائے. حج اللہ کے لیے کیا جائے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیا. جو اللہ کے لیے کیا جائے اس میں کوئی فسق شامل نہ ہو, فجور شامل نہ ہو, ریاکاری شامل نہ ہو. یہ سب چیزوں سے پاک و صاف رہے. آپ ان باتوں پر یقین رکھیں کہ میں جو یہ سفر کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں, رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور حج پڑھنے کے بعد, ارکان حج ادا کرنے کے بعد, وہاں لوٹنے کے بعد اس چیز کو ظاہر کریں کہ ہاں ہم نے حج پڑھا ہے. ظاہر کریں ہاں ہم نے حج پڑھا ہے. کیسے ظاہر ہوگا؟ اپنے تقوی سے میں آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ تقوی میں آ جائیں. پرہیزگاری, تقویٰ نہیں سمجھتے. تقوی میں آ جائیں. وہ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. خلاصہ پرہیزگاری کیا ہے؟ کھیل ڈرامہ تماشا کی محفل ہے, آپ اس کے طرف نظر نہ اٹھائیں. گاؤں میں آ جاتے ہیں نہیں, کہیں مداری دکھانے, کہیں سنگت دکھانے, کہیں تماشا دکھانے, کہیں اچھل. آپ اس میں بالکل شامل نہ ہو. کہیں جھگڑا فساد ہو رہا ہے, گالی گلوچ ہو کرم ہے, آپ اس جگہ پر اگر انصاف نہ کر سکیں تو وہاں نہ جائیں. تول ناپ کی بات آ جائے تو تول ناپ میں آپ احتیاط رکھیں کہ آپ لیں اگر تو بالکل برابر کانٹے سے لیں, اور اگر دیں تو جھکا ہوا کانٹا. یہ ہے پرہیزگاری تقویٰ. دودھ کی بات آ جائے تو دودھ اگر آپ دیں کسی کو تو پانی بالکل قطعاً اس میں ایک بوند نہ ملا. یہ حاجی صاحبان کے لیے اور ہر نمازی. نماز پڑھو, پرہیزگاری تقویٰ نہیں لاؤ گے تو نماز بیکار ہے. میرے عزیزو, نماز پڑھنے کے بعد, حج کرنے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے تو یہ ساری عبادتیں تمہارے کام نہیں آنے والی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بے شک نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. تو روکنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ حج پڑھ کے آئے ہیں, پہلے کبھی کبھار آپ کا گھٹنا کھل جاتا تھا, کھیت میں تھے اب آپ حج پڑھ کے آئیں تو اس بات پر غور کریں کہ آپ کا ٹھیونا کھلنے نہ پائے بغیر اجرے شرعی کسی
شرعی اگر کوئی ایسا عذر ہے، تکلیف ہے، گھوڑا نکل آیا ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، دوا لگانے کی ضرورت ہے، تو آپ کھولیں۔ پہلے آپ کھیتوں میں اپنا گھٹنا کھول دیتے تھے، گلیوں میں کھول دیتے تھے، یا چلتے پھرتے آپ کا کھل جاتا تھا، لیکن اس بات پر آپ بالکل لوٹنے کے بعد اتنا مکمل اس پر آپ گامزن رہیں، چیز کا خیال رکھیں، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا وہاں سے آنے کے بعد آج آپ بدل جائے، آپ کی بولی بدل جائے، آپ کا زبان بدل جائے، آپ کی زبان میں مٹھاس آ جائے، آپ گالی گلوچ سے بات نہ کریں، آپ بڑے غصے میں بات نہ کریں، بڑی نرمی سے بات کریں۔ یہ حاجی صاحبان، ہر نمازی کے لیے حکم ہے، لیکن حاجی صاحبان جب حج پڑھ لیا تو اب اس کے بعد کہاں جائے گا تب سدھار آئے گی، اب کہاں جاؤ گے سدھار آئے گی میرے بھائی۔ تو آپ ان چیزوں پر حاجی صاحب غور کریں، توجہ دیں۔ یہاں سے جب آپ کو رخصت ہونا ہو تو آپ اپنے گلیوں محلوں میں، ٹولہ میں، خاندان پٹیدار میں یہ نہ کہیں کہ یہ فلانوا سے نہ ملے، ڈمکوا سے نہ، سب سے ملو، سب سے ملو، اور مل کر کے ان سے معافی طلب کرو۔ تو آپ سے خطا ہوئی ہو سہون کستن بولنے میں یا کسی وقت میں اٹھنے بیٹھنے میں کسی چیز میں آپ سے خطا ہو گئی ہو، ان سے معافی تلافی کراؤ، ان سے کہو بھائی میں تم کو معاف کرتا ہوں اور تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اپنے محلہ میں پٹیدار، خاندان، رشتے دار کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، خاندان کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ اس دعوت میں ان سے ہم معافی تلافی اس کے بعد جب گاؤں ٹولہ محلہ سارے لوگ ان سے اس کام سے، آپ اس ضروریات چیز سے آپ فراغت حاصل کر لو، اس کے بعد میں کچھ خیرات کرو، صدقہ کرو، اپنے ہاتھوں سے مسکینوں کو صدقہ کرو۔ اس کے بعد میں جب گھر سے نکلنا ہو تو آپ گھر سے جب نکلو تو 4 رکعت نماز اپنے گھر میں پڑھو، 4 رکعت نماز آپ اپنے گھر میں پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھو، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد، پھر تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس سورہ ناس پڑھو۔ 4 رکعت نماز پڑھ کر کے نفلی نماز، نفل کی نیت سے پڑھ کر کے آپ اللہ سے دعا کرو، اے مولا میں تیری رضا کے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں تیرے گھر کی طرف آ رہا ہوں، مولا میرے اس سفر کو آسان فرما اور میرے لوٹنے تک میرے گھر مال کی حفاظت فرما۔ آپ گھر سے نکلے، آپ گھر سے نکلے 2 4 10 قدم 15 قدم 1 کلو آدھا کلومیٹر گھر سے نکلو تو آپ لبیک اللہم لبیک پڑھ دو تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ آپ گھر سے نکلو تو پڑھو، پڑھنے کے بعد میں راستے میں چلتے رہو، کثرت سے نبی پر درود پڑھو، کثرت سے نبی پر درود پڑھو، درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ۔ درود پڑھتے پڑھتے اپنا زیادہ سفر جو ہے درود پڑھتے پڑھتے درود پڑھتے پڑھتے اور دعائیں تو آپ اور صورتیں دعائیں تو یاد نہیں، لیکن درود اگر مکمل نہ یاد ہو تو صرف اتنا ہی پڑھتے رہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت سے آپ درود پڑھتے پڑھتے اپنے سفر کو روانہ ہو جاؤ اور سفر پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ جب جب آپ کی حاضری مدینہ سے اللہ بے عشق نبی جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے دل مدینے میں ہے، وہ بے عشق نبی جس کے
کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، دل مدینے میں ہے حب عشق نبی، اور حسن جنت میں بھی ایسی رونق کہاں، حسن جنت میں بھی ایسی رونق کہاں، جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے، حسن جنت میں بھی ایسی رونق کہاں، جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے، حب عشق نبی جس کے سینے میں ہے۔ اپنا دل اس طرح بناؤ میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ توفیق دے، آپ اللہ سے دعا کرو، راتوں میں اٹھ کر کے مصلی بچھاؤ اپنے آنگن، 100 مرتبہ درود شریف پڑھو اور درود شریف پڑھ کر کے آؤ، درود شریف پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگو، دیکھو انشاءاللہ سال ختم نہیں ہوگا، دعا قبول ہو جائے گا، دعویٰ آ جائے گا۔ جانے کا ارادہ تو عقیدہ تو بناؤ میرے بھائی، پھر آپ جب مدینہ شریف میں حاضر ہوں، وہ مدینہ دستے بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، زینہ بنا دیا، کہ دستے بالا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور یشرب کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، یشرب کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، مدینہ بنا دیا، وہ مدینہ، وہ مدینہ جو جنت سے ہنسی ہے، جب مدینے میں آپ کی حاضری ہو سبحان اللہ تو با ادب پڑھاتے نہ دوڑتے نہ با ادب آہستہ آہستہ قدم رکھو، آہستہ آہستہ قدم رکھ کے آپ مدینے میں گنبد خضرا کے جانب جائیں، نگاہیں نیچی کر کے، کس طرح سے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ بدن افسردہ بدن لرزیدہ کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، ہاں جانب طیبہ، نظر شرمندہ نظر شرمندہ بدن قدم لگ جیتا نظر شرمندہ شرمندگی گئی ندامت سے گنبد خضرا کے سامنے پہنچو اور نظر اٹھاؤ، جب پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑے تو دعا کرو، دعا کرو، اس وقت جو دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا کیا کرو گے؟ جب نظر پڑے تو پہلی دعا کرو، اے اللہ، اے پروردگار عالم، چاہے قسمت تو نے میرے مقدر میں یہ وقت دیا، یہ تاریخ، یہ دن مولا تو نے دیا کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے مولا میں تیرے محبوب کے روضے کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے، اے میرے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مدینہ سے لے کر کے اور کعبۃ اللہ سے لے کر کے مزدلفہ، میدان عرفات، مینا، صفا، مروہ، ملتزم میں جتنی بھی میں دعائیں کروں مولا ساری دعاؤں کو تو میری قبول فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا تو میری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ بس مدینہ شریف میں آپ حاضر ہو،
اگر وقت ہو تو سیدھے جنت مسجد نبوی میں جائیں وضو کر کے اور وہاں 2 رکعت صلاۃ مسجد پڑھیں 2 رکعت. پھر اس کے بعد آپ باب جبریل سے داخل ہوں. باب جبریل سے داخل ہوں. حاجی صاحبان جو گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ باب جبریل سے داخل ہوں. روضہ مصطفیٰ پر جائیں اور جا کر کے صلاۃ و سلام بڑے ادب سے السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پڑھتے رہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ادب سے ندامت کے چہرے سے گور کے نہ جھانک نہ کریں، وہاں ایسے نہ کریں. ادب کا مقام اور مدینہ شریف کا ادب فرض ہے. مدینہ شریف کا تو فرض کو آپ نہ چھوڑیں. وہاں یہ نہ دیکھیں کہ فلانے دورہ جاتے ہیں، دھماکے دورہ جاتے ہیں، کوئی حالی حال چلتے ہیں، حالی حال چلتے، یہ نہ دیکھیں. آپ ادب سے خاموشی، بالکل ندامت، جیسے ایک مجرم سے بالکل جیسے تمہارے بدن میں جان ہی نہ، طریقے سے اپنے آپ کو بنا کر آنسوؤں کو جانب لے جاؤ. اور آپ روضہ مصطفیٰ جو بڑا سوراخ ہے، ایک کھمبا ہے، ستون ہے، اس ستون کے بغل میں جو ایک سوراخ ہے، اس سوراخ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوراخ ہے اس میں میرے آقا کا رخ نہیں ہے. اسی کھمبے کے بغل میں جو ہے، ستون کے بغل میں جو ایک بڑا جالی ہے، اس جالی پر میرے آقا کا رخ انور ہے. وہاں پر آپ ٹھہر کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت یہاں سے کے دادا خاندان کا ادار جو کہا میں اگر گفتگو کو بڑھاؤں گا تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ان سب چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے پھر آپ میں نماز پڑھنے دھکا مکی کر کے پٹک کر کے پڑک کر کے آرام سے استاق میں رہیں، اس موقع میں رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے بھی جنت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے. روضہ مصطفیٰ سے لے کر کے اور منبر رسول پاک مسجد نبوی کے منبر تک جو منبر رسول پاک ہے، وہاں سے لے کر روضہ مصطفیٰ تک جو مسجد نبوی کی جو جگہ ہے، قالین ہے، ہری پٹی ہے، ان جگہوں کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب جانتے ہو کتنا ہے؟ 70 رکعت نماز کا ثواب ملے گا. اس طرح وہاں جو دعائیں آپ کرو گے اس جگہ وہ دعا آپ کی قبول ہوگی. میرے عزیز صاحب اس بات کا خیال رکھیں، لیکن پڑک کے نہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب چیزوں پر آپ دھیان رکھیں گے، خیال رکھیں گے. وہاں سے لوٹ کر کے آئیں تو مسافر ہیں، لوٹیں گے تو مسافر ہیں. راستے میں جب اپنے گاؤں بستی کے قریب پہنچ جائیں، جب آپ پہنچو تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے بستی والوں کو مسافر کی دعا اللہ